سامعین ناظرین السلام علیکم آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں اس کے لاکھوں افراد جو ہے اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے کنٹریز میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں تو یہ مسائل بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو بڑی ایج کے لوگوں کو یہ مسائل پیش آتے تھے، لیکن اب نوجوانی میں اور کم سے کم عمر کے اندر بھی لوگوں کو یہ مسائل پیش آنے لگے ہیں۔ اچھے خاصے جو نوجوان افراد بھی اپنی جان جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پچھلے مضمون میں کہ ہارٹ اٹیک سے اور اس کے علاج کے لیے 3 قسم کے علاج کیے جاتے ہیں: میڈیسن کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے۔ دواؤں کے بارے میں ہم نے پچھلے مضمون میں آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اینجیو گرافی ہے، اور اینجیو گرافی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ خون کی جو شریانیں ہیں، خون کی جو نالیاں ہیں، جو دل کو آکسیجن سپلائی کرتی ہیں، دل کو دھڑکنے کے لیے، دل کو کام کرنے کے لیے جو آکسیجن سپلائی کرتی ہیں، جو نیوٹریشن سپلائی کرتی ہیں، ان کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کتنی ہے، اس کے لیے اینجیوگرافی کی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اینجیوگرافی ہے کیا۔ دل کے مریض کو اسپتال میں لے کر جایا جاتا ہے، اور اسپتال میں لے جا کر وہاں یہ معلوم کرنے کے لیے بلاکیج کتنی ہے، اینجیوگرافی کی جاتی ہے۔ اینجیوگرافی کسی کو بھی پسند نہیں۔ جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے تو وہ کسی کو بھی پسند نہیں، مگر مجبوراً طور پر ڈائگنوسس کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح کی جاتی ہے۔ ایک تار آپ کے جسم کو اسکریچ کر کے دل تک لے جایا جاتا ہے، یعنی کہ خون کی کسی بھی وین کے ذریعے، اور اس کو دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1 میٹر لمبا تار آپ کے جسم کے اندر خون کی نالی کے ذریعے اور خون کی نالی کے راستے ڈالا جائے گا۔ اس کو آہستہ آہستہ دھکیلیں گے، آہستہ آہستہ اسے اوپر سرکائیں گے تو یہ اندر جاتا رہے گا۔ اگر اٹک گیا تو پھر اس کو واپس کھینچ کر دوبارہ کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ کبھی کسی لیبارٹری میں اگر خون نکالا جائے کسی ٹیسٹ کے لیے اور پہلی پرک سے نہیں نکلتا، تو ٹیکنیشین جو ہے اس کو سرنج کو نکال کے دوسری جگہ کوشش کرتا ہے۔ یہی طریقہ اس تار کے لیے بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اٹک جائے گا تو اسے دوبارہ کھینچ کے دوبارہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خراش کا خطرہ تو لگا رہتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھوا لیا جاتا ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا، یعنی کہ اینجیوگرافی کے درمیان ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ڈاکٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوری باڈی کو پنچر بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں کہ اینجیوگرافی بھی برداشت نہیں کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اینجیوگرافی کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت مریض اچھی طرح سوچ لے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے کہ اینجیوگرافی کرانی ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ اینجیوگرافی ضرور کی جائے گی، تاکہ صحیح بلاکیج کی پرسنٹیج معلوم ہو سکے، اور اس کے ڈائگنوسس کے اوپر کارڈیولوجسٹ یہ فیصلہ کریں گے کہ اسٹنٹ کس جگہ لگانا ہے، کون سی آرٹری میں لگانا ہے، کس آرٹری میں کتنی بلاکیج ہے۔ یہ سب انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے بعد ہی
کارڈیولوجسٹ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور مریض کو اس سے اینجیوگرافی کے بعد ہی اینجیو پلاسٹی اور اینجیو کے لیے ڈائگنوسس مکمل کی جاتی ہے۔